لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف اور احمق وہ ہے جو دیواروں اور اینٹوں سے دل لگائے. یاد رکھو, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حدیث کا مفہوم ہے. مسلمان کا پیسہ سب سے آخر میں تعمیر پہ خرچ ہوتا ہے, سب سے لاسٹ میں. اور ہمارے ہاں ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تعمیر سے. پیسہ آتا ہی سب سے پہلے دیوار اینٹیں پہ لگائے گا. مسلمان دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے سفر میں جو کیش مزے ہیں وہ اڑا لو, ٹھیک ہے نا, جو کیش مزے ہیں. نبی نے کیا فرمایا؟ یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے لبستہ, پہن لیا اور پرانا کر دیا, اکلتا کھا لیا, فافنیتا ختم کر دیا, بس. جو استعمال میں آ گیا, جو مزے استعمال میں آ رہے ہیں نا کیش, ان کو فوکس کرو. اچھا کھاؤ, استعمال میں آ جائے گا نا. اچھی سواری رکھو, یہ استعمال میں آ رہی ہے. بیوی اچھی رکھو, شریکہ حیات ہے, ٹینشن نہیں دے گی, ٹینشن ختم کرے گی. اچھے خاندان کی ہو, نہیں مل رہی. وہ میرا کلپ بہت چلا تھا نا, شکل وکل آج کل کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, روکھڑا. موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے انہوں نے کہا تھا 10 سال بکریاں چراؤ گے تو بیٹی دوں گا. حضرت موسیٰ نے فرمایا قبول ہے. فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ داغا دکنا. تو 10 سال بکریاں چرائیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, خاندانی رشتہ مل رہا ہے بھائی, اتنے بڑے بزرگ کی بیٹی مل رہی ہے جن کا قرآن میں اللہ تذکرہ کر رہا ہے. وہ حیا والی لڑکیاں ہیں. جاءت احداہما تمشی علی استحیاء, قرآن کہہ رہا ہے ایک بچی آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی, آنکھوں سے حیا جھلک رہی تھی, چال سے حیا. حضرت موسیٰ کو جب پیشکش ہوئی ہے کہ ایک بیٹی سے آپ کی شادی کروں گا, 10 سال بکریاں چراؤ, قال ذلک بینی و بینک, فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان کیا ہو گیا؟ ایگریمنٹ, قبول ہے. ہمارے یہاں کا مکھنچو ہوتا 10 سال بکری, میں پاگل ہوں کیا میں؟ تو گھومتا رہتا کنواروں کی طرح, اور مل جاتی کوئی خاندانی نہیں ملتی پھر اس کو, وہی مل جاتی کوئی بازار میں گھوم رہی ہوتی بیچاری, کوئی تو, اور کوئی خاندانی کوئی اس کا وہ نہ ہوتا پیچھے, کوئی تربیت نہ ہوتی, بس ویسے ہی ایک راہ چلتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ رشتہ کہاں سے ملا, بس راہ چلتے ہوئے اچانک آنکھ مٹکا ہوا تھا اور آنکھوں کے تبادلے ہوئے تھے, اور آج یہ ہماری شریکہ حیات ہے. تو پھر تو ایسا ہی ہوگا بھائی. W11 میں ملاقات ہو رہی ہے کسی کی, جنازوں پہ سیٹنگ ہو رہی ہے, بس ایک نظر پڑی اور سمجھ میں آ گیا. تو کیسے سمجھ میں آ گیا کہ نظر میں؟ آپ کو اخلاق کا کیا پتہ, اس کے طور طریقوں کیا پتہ, کس خاندان سے ہے, پہلے سے گھر سے بھاگی بھی تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیں. خیر بات پھر کہاں چل رہی تھی, کدھر سے بار بار موضوع کو, آج رفیع بھائی بھی نہیں ہے, 2 منٹ ہم تھوڑا سا ختم, بس کدھر گیا, کیا کہہ رہا تھا میں, بات تو کہیں ٹھکانے تو لگاؤں ہیں. کس کی؟ ہاں تو میرے بھائی یہ ہم جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے ہم تمہیں آزمائیں گے بشیء من الخوف والجوع, کبھی بھوک مسلط ہوگی, کبھی خوف مسلط ہوگا, ونقص من الاموال والانفس, کبھی مالی نقصان ہوگا, معیشت تباہ ہوگی, اور کبھی جانیں ہلاک ہوں گی. تو اس وقت جو وبا دنیا میں پھیل چکی ہے نا کووڈ-19 کے نام سے, اس میں یہ تمام ٹینشنیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں ایک ہی ٹائم پہ انسانوں کو ان سے واسطہ پڑ رہا ہے. جانیں بھی ہلاک ہو رہی ہیں, معاشی ترقی بھی تباہ و برباد ہو رہی ہے, بے روزگاری لوگوں کی بڑھ رہی ہے. تو لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کیا کریں, بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. بھائی ان بوکھلاہٹ میں غیر مسلموں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ٹینشن میں آنے کا. ہمارے پاس راستہ ہے, وہ کیا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا اہل ایمان کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں, ہم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. کوئی کورونا کی لپیٹ میں جائے گا, کوئی ٹرک کے نیچے آ کے جائے گا, ٹھیک ہے نا.
کوئی کسی بیماری سے جائے گا, جب رہنا ہی نہیں ہے تو کوئی جلدی جائے گا, کوئی تھوڑا لیٹ جائے گا. تو یہ اصل ہے ہی نہیں, اصل آخرت ہے. اور آخرت میں اجر کمانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس آزمائش میں اللہ کو راضی کیا جائے, اس کا شکر ادا کیا جائے, ٹینشن زبردستی کی مسلط نہ کی جائے. تو ہم اللہ کے غلام ہیں, اس کو حق ہے ہمارے ساتھ جو سلوک کرے وہ ہم برداشت کریں گے تو کل قیامت میں اس کا اجر دے گا. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو ڈپریشن سے, اسٹریس سے نکالو, احتیاط کرو. کرونا میں اتنی چھینکیں منہ پہ آ کے لوگوں کے چھینکنا, یہ کوئی توکل کی بات نہیں ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.